بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وعدہ کر لیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو مان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو، اور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے، اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن۔ میری بندگی کریں گے، شریک نہ کریں گے میرا کسی کو، اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے پیچھے سو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ یہ قرآنی آیت ہے۔ توحید اس وقت تک ناقص ہے جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد محض تبلیغ نہ تھا، ان کا مقصد غلبہ دین حق تھا۔ ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ پوری 1400 سالہ تاریخ کا احاطہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار کا ذکر کیا ہے۔ ہماری پوری تاریخ اس حدیث میں سمٹ کر آ گئی ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے جسے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمانوں تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دور کا ذکر فرمایا، پھر خلافت ہوگی منہاج نبوت پر، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر تیسرے دور کا ذکر فرمایا، یعنی پھر ایک دور ملوکیت آئے گا اور یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی۔ یہ دور بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ یہاں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصریح کی ہے کہ خلافت راشدہ یا خلافت منہاج نبوہ کے بعد جس نظام کو عرف عام میں خلافت کہا جاتا ہے، جو حدیث نبوی میں ملوکیت کے نام سے موسوم ہے، اس دور کو ہم اس معنی میں خلافت کہہ سکتے ہیں کہ وہاں از کم نظری طور پر کتاب و سنت کی مکمل بالادستی تسلیم کی جاتی تھی۔ اس قسم کی بالادستی خلافت بنو امیہ میں بھی تھی، خلافت بنو عباس اور خلافت عثمانیہ میں بھی یہ بالادستی قائم رہی۔ ہاں، اقتدار کی منتقلی اور دولت کی تقسیم کا نظام عملاً بدل گیا، اور دور بنی امیہ کے 90 برس دراصل عبوری مدت ہے۔ خلافت منہاج النبوہ سے ملوکیت تک بات ایک دن میں نہیں پہنچی تھی، چنانچہ اصل ملوکیت کو بنو عباس کے دور میں شروع ہوئی۔ چوتھے دور کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک اور ملوکیت آئے گی، وہ مجبوری والی ملوکیت ہوگی، پھر اس کو بھی اللہ جب چاہے گا اٹھا لے گا۔ یہ چوتھا دور اب جاری ہے۔ اس کے متعلق ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب خطبات خلافت میں کافی تفصیلاً لکھا ہے۔ پھر آخری دور کا ذکر فرمایا گیا، اس میں خلافت منہاج النبوہ کا دور پھر سے لوٹ آئے گا۔ یہ خلافت کون لے کے آئے گا، اس کے متعلق نہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ لکھا ہے اور نہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ میرا خیال ہے یہ وعدہ تب پورا ہوگا جب ایسے افراد جن کا قلوب اللہ تعالیٰ گہرے دینی علم و مطالعہ اور گرد و پیش پر گہری نظر کے سبب وہ لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور امام مہدی خلافت کا دوبارہ احیاء کریں گے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، بھائی خلافت کیسے آئے گی، خلیفہ کون ہوگا؟ انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی آنے والی ویڈیوز میں تمام اشکالات کا علمی و تحقیقی جواب دوں گا اور عام فہم انداز میں بیان کروں گا تاکہ عام ان پڑھ مسلمان بھی اسے سمجھ سکیں۔